بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکوری سیکرٹس میں خوش آمدید۔ غزوہ ہند پارٹ 2۔ یہ حقیقت بھی ہماری نظروں کے سامنے رہنی چاہیے کہ دنیا میں مختلف ملکوں کے نام اور ان کا جغرافیہ بدلتا رہتا ہے، سرحدیں بدلتی ہیں اور نئے حقائق وجود میں آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناموں کے معنی بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ مثلاً آج سے 1500 برس قبل صرف جزیرہ نما عرب کو سرزمین عرب کہا جاتا تھا۔ آج کی عرب دنیا اس سے 10 گنا زیادہ آبادی اور رقبے پر مشتمل ہے۔ اس زمانے کے چین اور آج کے چین میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہی حال ہر جگہ کا ہے، چنانچہ اس لفظ کو صرف موجودہ بھارت کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہی حال لفظ سندھ کا بھی ہے۔ اگر اسے آج کے معنی میں لے لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ سندھ تو سارے کا سارا مسلمان ہے اور پاکستان کا حصہ ہے، کیا اس کو دوبارہ فتح کرنا مقصود ہوگا؟ کچھ محققین غزوہ ہند کے زمانی دور کا جو نقشہ کھینچتے ہیں، اس نقشے میں حضرت امام مہدی کب شامل ہوتے ہیں؟ غزوہ ہند کے شروع میں، درمیان میں، یا اختتام کے وقت؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت غزوہ ہند زمین پر برپا ہو رہی ہوگی، اس وقت تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا یا نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت محلب بن صفرہ سے لے کر آج تک اہل اسلام کے مشرکین ہند سے جتنی مرتبہ جنگ ہوئی ہے، وہ غزوہ ہند کا ہی تسلسل ہے۔ اب تک مسلمان کتنی مرتبہ ہندوستان پر لشکر کشی کر چکے ہیں؟ اس بارے میں ابن کثیر غزوہ ہند کے متعلق احادیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور مسلمانوں نے ہند پر سن 44 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں حملہ کیا۔ پس وہاں سے امور وارد ہوئے جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہم نے کر دیا ہے، اور ہند پر اور ان علاقوں پر جن کے ساتھ ہند ملے ہوئے تھے۔ سن 400 کی حدود میں بڑے سعید بادشاہ محمود بن سبکتگین غزنا والے یعنی محمد بن غزنوی نے حملہ کیا۔ وہاں آپ نے بہت مشہور اور بہت مشکور کام کیے اور سب سے بڑا بت کو توڑ دیا جس کو سومناتھ کہا جاتا تھا، اور اس کے قلائد اور تلواریں حاصل کیے اور اپنے زہروں کی طرف سلامت اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ امام بن نحاس فرماتے ہیں، اور سن 37 ہجری میں حارث بن مہرہ فاہری نے ہند کی زمین پر حملہ کیا اور مکران اور قندابیل کے علاقوں سے آگے بڑھ گئے۔ حارث بن مہرہ فیلی کے بعد حضرت محلب بن ابی صفرہ ہند پر حملہ آور ہوئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزوہ ہند تو بہت پہلے لڑی جا چکی ہے۔ آج کل کے حالات میں غزوہ ہند کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ کچھ افراد غزوہ ہند سے متعلق کچھ احادیث کی ضبط کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ آج کل ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کی ہر سرسڑائی کو بھی کچھ آنکھیں غزوہ ہند کی امید کی اینک لگا کر دیکھ رہی ہیں، جیسے 71 کی جنگ میں اپنا مجرمانہ اور سازشی کردار قبول کرنا اور بلوچستان میں ہندوستان کے شورش کا اعتراف کرنا۔ کیا یہ سب کچھ کسی گیم چینجر کی طرف اشارہ تو نہیں؟ وہ گیم چینجر جسے ہم غزوہ ہند کہتے ہیں۔ ان سب باتوں کے بارے میں تفصیل سے جاننے سے پہلے آپ سب نئے اور آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ بھی ڈسکوری سیکرٹس کی فیملی کا حصہ بن سکیں۔ تو جلدی جائیے اور سبسکرائب کیجیے۔ آئیے آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ آج کے ہندوستان کی مسلمان دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جہاں پیٹھ دکھائی وہیں خنجر سے حملہ کیا، جہاں موقع دکھائی دیا وہیں ڈھنسنا شروع کر دیا۔ یہ تو بھارت کے لیے روزمرہ کی بات بن گیا ہے۔
کشمیر ہو یا سیاچین، بنگلہ دیش ہو یا بلوچستان، بھارت کے ہاتھ ہمیں ہر جگہ آلودہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ آخر پاکستان سے بھارت کی مخالفت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بعض محققین تو سری لنکن ٹیم پر حملے اور پاکستان پر کرکٹ کے دروازے بند کروانے کو بھی بھارت کی انتقامی کارروائی سمجھتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کبھی ایک ملک ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری طرز معاشرت ملتی جلتی ہے، تو کچھ کا کہنا ہے کہ ہم 1000 سال بھی ساتھ رہیں تو بھی ایک دوسرے پر مدغم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب پاکستان وجود میں آیا تو کسی نے کہا ہم تو کئی ملکوں پر مشتمل اسلامی اسٹیٹس چاہتے تھے، لیکن ہمیں چھوٹا سا پاکستان دے دیا گیا۔ لیکن کسی نے کہا کہ پاکستان ہمارے پاس اللہ کا تحفہ ہے، یہ وہ واحد ملک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر وجود میں آیا، اور یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ شاید اسی موقع کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی مسلمان کا سنہرا دور واپس آنے والا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں آنے والے وقتوں کے بارے میں کئی پیش گوئیاں کی ہیں۔ کیا غزوہ ہند کے بارے میں ان کے کسی شعر میں کوئی علامت، کوئی کلمہ، کوئی استعارہ ملتا ہے؟ ہم ایک لفظ بار بار سنتے ہیں، نشاط ثانیہ۔ یہ نشاط ثانیہ کیا ہے اور اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا؟ افواج پاکستان دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے۔ مسلم دنیا پاکستان کو دنیا کا سب سے مضبوط اسلامی ملک تصور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی تجربہ کیا تو مسلم دنیا کے اخبارات نے ایسا جشن منایا جیسے یہ تجربہ پاکستان نے نہیں بلکہ امت مسلمہ نے کیا ہو۔ کچھ محققین کا کہنا یہ بھی ہے کہ غزوہ ہند اس وقت لڑی جائے گی جب بیت المقدس فتح ہو چکا ہوگا۔ غزوہ ہند سے متعلق ان سب روایات کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان میں مستقبل کے ایک ایسے زمانے کا ذکر ہے جب قیامت کے آثار بالکل واضح ہوں گے۔ کیا غزوہ ہند کے وقت دنیا کی موجودہ سیاسی حقائق بالکل تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ کیا اسرائیل فنا ہو چکا ہوگا؟ کیا غزوہ ہند کے وقت تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہوگا؟ کیا فلسطین، شام، اردن، عراق، وسط ایشیا کے ممالک ایران اور افغانستان سب ایک مملکت بن چکے ہوں گے؟ غزوہ ہند میں مسلمانوں کو کیا دفاعی پالیسی اپنانی ہوگی؟ کیا مسلمانوں کو ایک ہی قوم سے لڑنا ہوگا اس جنگ میں، یا کئی قوموں سے مل کر لڑنا ہوگا؟ ایک عظیم لشکر ہند کی طرف روانہ ہوگا جو اس سرزمین کو فتح کر کے ان حکمرانوں کو قید کر کے لائے گا۔ اس فتح سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا وہ بیت المقدس کی تزئین اور آرائش کے لیے استعمال ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں نازل ہو چکے ہوں گے۔ وعین روایت کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ہند پر حملے سے پہلے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عالمی قوت وجود میں آ جائے اور اسرائیل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے۔ غزوہ ہند سے خطے میں کیا تبدیلی آئے گی اور مسلمانوں کی زندگی میں کیا بہتری آ جائے گی؟ غزوہ ہند سے متعلق بہت سی معلوماتیں ہیں، بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، بہت سے عقیدے ہیں، بہت سی پرچھائیاں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود غزوہ ہند وہ خوف ہے جو مشرکین کی آنکھوں سے ان کی نیندیں چاٹ چکا ہے، اور غزوہ ہند وہ امید ہے جو مسلمانوں اور خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اچھے وقتوں کی نوید ہے، فتح کی امید ہے اور خوشی کی دید ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔
امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے، اپنے فیملی ممبرز اور دوستوں، رشتہ داروں اور جہاں جہاں تک ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ دوستوں، ہم آپ کے لیے اسی طرح دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ہر روز اور ہر وقت آپ کو پہنچاتے ہیں، تو آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو دیر مت کیجیے، جائیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار، اللہ حافظ۔